بسم اللہ کریں جی۔ بسندin متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرۃ ابن بردزبۃ الجوفی البخاری رحمۃ اللہ تعالی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری سر یہ جو ہا ہے یہ ذرا بتا دیں یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہا کس لیے ہوتا ہے، کون بتائے گا جی آپ حضرات میں سے؟ یہ تحویل کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اب مجھے تحویل کا نہیں پتا کیا یہ زبیر جی بھائی جی، کو پتا ہے۔ یہ حضرات علماء کرام میں سے کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، کون بتائیں گے جی؟ استاد جی میں سر بتاتا یہ ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ جی زبیر بھائی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مدار السند ہے نا امام زہری، انہی تک ایک اور واسطہ بھی امام بخاری کا ہے، تو اس کو اس کی طرف پھیرنے کے لیے سند کے لیے اب یہ ہا انہوں نے بیچ میں لکھا ہے۔ تو پہلی سند عالی ہے جس میں کم واسطے ہیں اور دوسری میں زیادہ ہیں۔ ہاں جی، انیس زہری جی، یہاں پہ آ گیا ان ابن شہاب، یہاں پہ ان کا نام آ گیا، یہاں ان کی نسبت آ گئی، اور اس کا مطلب ہے کہ زہری سے آگے والی سند یہ سیم ہے، اور زہری سے پیچھے یہ روایت دو اسناد سے مروی ہے۔ تو جو مدار سند ہیں یعنی زہری، وہاں پر انہوں نے ہا یا تحویل یہ لفظ لکھ کے تو دوسری سند بھی ساتھ ہی بیان کر دی ہے۔ تو تحویل کا یا ہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم دوسری سند بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو زہری جو کہ مدار سند ہیں، ان سے پیچھے دو اسناد ہو گئی، اور ان سے آگے یہ ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ آگے ابن شہاب زہری سے سند سیم ہے دونوں اسناد کی، دونوں طرق کی۔ تو ان کو جمع کرنے کے لیے یہ ہا کا لفظ آتا ہے، اس کو ہا بھی پڑھ لیتے ہیں اور تحویل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی سسٹر شفقت، یہ واضح ہوا؟ سر یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ زہری جو ہیں ان سے پہلے دو جو ہیں وہ سندیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ہاں جی والی حدیث جو ہے ایک اور سند کے ساتھ بھی ہے، اور جس میں یہ کچھ اور لوگ شامل ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں، کچھ اور یہ لوگوں ابن سے۔ شہاب ہے نا، ابن شہاب، یہاں پر آیا ان جی الزہری، یہ نسبت ہے، اور ہا سے آگے یہاں سے جو سند شروع ہو رہی ہے وہ یہاں پر ان ابن شہاب، یہ ابن شہاب زہری وہی ہے سیم۔ اب دو جی ٹھیک ہے، اسناد ہیں، اور ابن شہاب سے آگے یہ متن بھی اور سند بھی سیم ہے، لیکن ابن شہاب سے ٹھیک ہو گیا، پہلے دو اسناد ہیں۔ ایک یہ والی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری، اور دوسری سند یہ ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق۔ اوپر والی سند میں جی ٹھیک ہے، ابراہیم بن موسیٰ ایک، ہشام دو، اور معمر تین راوی ہیں، اور جو دوسری سند ٹھیک ہے ہے، اس میں اسماعیل ایک، اخی یعنی ان کے بھائی دو، سلیمان تین، اور محمد بن ابی عتیق یہ چار راوی ہیں۔ جیسے ٹھیک ہے، مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ اوپر والی سند یہ عالی ہے، اس میں واسطے کم ہیں، اور نیچے والی سند میں جی واسطے زیادہ ہیں، لیکن ابن شہاب سے جی آگے سند اور متن دونوں ایک ہی سیم ہے دونوں کے، تو اس لیے انہوں نے ہا کے ساتھ اس کو جمع کر دیا۔ اور یہ محدثین ایسے جمع کرنے کا ان کا عام معمول ہے، یہ پیچھے بھی گزرا ہے اور آگے بھی آئے گا یہ والا۔ جی ٹھیک ہاں جی، ہو گیا واضح؟ ہے، جی سر۔ چلیں پڑھیں ابھی۔ وقال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
उत्बा इब्न मसऊद अन्न इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला अख़बरनी अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु साहिबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान क़द शहिदा बदरन मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरतुन युरीदु तमासील अल्लती फीहल अरवाहु। जी माशाल्लाह। हम ये वाले जो अबवाब पढ़ रहे हैं उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी भी बदरी सहाबी का सनद या मतन में तज़किरा आता है तो वो रिवाया जमा कर रहे हैं। किसी भी हवाले से बदरी सहाबी का तज़किरा आता है तो उन रिवायात को उन्होंने यहाँ पे जमा किया है। इससे बहुत सारे बदरियों के नाम मालूम हो जाते हैं, उनकी निस्बतें मालूम हो जाती हैं। इमाम बुखारी असलन असहाब बदर का तज़किरा कर रहे हैं और उनमें यानी इस रिवायत में अबू तलहा, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनसे ये रिवायत कर रहे हैं, वो क्योंकि बदरी सहाबी थे तो उनके तज़किरे की वजह से इमाम बुखारी ने ये रिवायत यहाँ पर जिक्र की है। तो अन्ना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया अखबरनी अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, कि अबू तलहा ने मुझे बताई ये बात, ये जो आगे मतन आएगा। और अबू तलहा कौन थे? साहिबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना कद शाहिद बदर मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन बदर के यानी उनके शरीक होने की वजह से, उनके बदरी सहाबा होने की वजह, सहाबी होने की वजह से इमाम बुखारी उनका ये इस हदीस को इस बाब में जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरतुन, कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या फिर तस्वीर हो। तो यहाँ पर सूरत से यानी तस्वीर से उनकी मुराद क्या है? अत-तमासील अल्लती फीहल अरवाह, उन चीजों की तस्वीरें कि जिनमें रूह है, यानी जी रूह जानदारों की तस्वीर यहाँ से मुराद है। तो बेजान चीजों की तस्वीर यहाँ से मुराद नहीं है। यहाँ पर दो मसले इस हदीस में आते हैं, एक घर में कुत्ता रखने का तस्करा है और दूसरा घर में तस्वीर रखने का जिक्र है। तो इसके अहकामात आपने पहले सुने होंगे कि कुत्ता रखना बगैर किसी जरूरत के, इसको अच्छा नहीं समझा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर आए और आपने देखा कि चारपाई के नीचे कुत्ता या कुत्ते का बच्चा है, तो आप ने उसमें नागवारी का इजहार किया और उसको घर से निकाला। लेकिन कुत्ता रखने की कुछ सूरतों का जवाज भी मौजूद है। मसलन शिकार के लिए कुत्ता रखना, उसका जवाज मौजूद है। रखवाली के लिए कुत्ता रखना, उसका जवाज मौजूद है। वो खेत की रखवाली हो, घर की रखवाली हो या किसी और चीज की रखवाली हो, तो इस तरह कुत्ता रखना ये यानी इसकी मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है। तो हमारे यहाँ एक बहस होती है कि अगर बतौर पेट के कुत्ता रखा जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो अगर अहादीस को देखें तो बतौर पेट के अगर आपने कुत्ता रखा है तो उसकी गुंजाइश नहीं बनती। यानी अहादीस में जो ये कहा गया है कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, तो वो असलन यानी शौकिया बगैर किसी जरूरत के कुत्ता रखा हो तो उसके बारे में है। और यही बात तस्वीर के बारे में है। तस्वीर के बारे में जो रिवायात मरवी हैं उन सबको जमा करके देखा जाए तो तस्वीर क्योंकि शिर्क की इब्तिदाई यानी सीढ़ी है, यहाँ से शिर्क की इब्तिदा हुई है तस्वीर से और मुजस्समों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अपनी दावत में शिर्क की इंतहाई मजम्मत फरमाया करते थे और उस वक़्त इस बात की ज़रूरत भी थी क्योंकि नस्ल दर नस्ल अरबों के अंदर बुत परस्ती राइज थी और उनके नस नस में रची बसी हुई थी। तो उसको उनकी यानी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे निकालना
یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ اس میں بہت زیادہ سختی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بتوں کو منہدم کیا، بت خانوں کو ختم کیا اور انتہائی مذمت بیان کی بت پرستی کی، وہیں پر وہ چیزیں جو بت پرستی کی طرف لے جانے کا کسی ادنا درجے میں بھی سبب ہیں، آپ نے ان کی بھی مذمت بیان کی اور ان سے منع فرمایا. اس میں ایک تصویر بھی ہے، تصویر سازی بھی ہے اور تصویر بنی ہوئی کو گھر میں رکھنا بھی ہے. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ تصویر کی یہ حرمت یہ سد ذریعہ کے طور پہ ہے. سد ذریعہ، اور سد ذریعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی جو حرام چیز ہے اس سے بچانے کے لیے اس کو حرام کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے جو کسی حرام کی طرف انسان کو لے جائے. اللہ تبارک و تعالی وہ راستہ بھی بند کر دیتے ہیں کہ جو کسی حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. جیسے زنا حرام ہے، اور جو ابتدائی مرحلے ہیں زنا کے، دیکھنا، چل کے جانا، مرد عورت کا تنہائی میں ملنا وغیرہ، یہ سارے کے سارے راستے منع کر دیے گئے کیونکہ یہ زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں، ایک حرام کی طرف لے کر جانے والے ہیں. اسی طرح جب شراب حرام ہوئی تھی تو اس کے استعمال کے برتن، اس کو کسی بھی درجے میں گھر میں رکھنا، مشکیزیں جہاں پر شراب سٹور کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ، آپ نے ان سب کو توڑ دینے کا اور ان کا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ سب سد ذرائع کے طور پہ تھا. اسی طرح دیگر بھی بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تصویر کی جو مذمت بیان کر رہے ہیں، فقہا کے نزدیک یہ بھی سد ذریعہ ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے جانے سے روکنے کا سبب بنے گا. یعنی یہ ایسا راستہ ہے جو شرک کی طرف لے جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو بھی بند کر رہے ہیں. اور یہ بھی انڈرسٹوڈ بات ہے، جو دین کے طالب علم ہیں، اصول فقہ جنہوں نے پڑھی ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ سد ذریعہ اور جو مین حرام چیز ہے جس سے روکنا مقصود ہوتا ہے، ان دونوں کا حکم الگ ہوتا ہے. مثلا زنا کا حکم الگ ہے، اس کی سزا مقرر ہے، لیکن جو ابتدائی مراحل ہیں یعنی دیکھنا وغیرہ، تو ان کی کوئی سزا نہیں بیان کی گئی. اور اس میں پھر لچک بھی ہوتی ہے کہ کسی درجے میں کسی ضرورت کے وقت اس کا ارتکاب اگر کوئی کر لے تو اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے. مثلا جس کو پیغام نکاح دینا ہے اس خاتون کو دیکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سد ذریعہ کے طور پہ ہو اس میں لچک ہوتی ہے، اور کچھ صورتوں میں اس کی اجازت بھی منقول ہوتی ہے، اور اس کا وہ حکم حرمت والا نہیں ہوتا جو مین حرام چیز کا حکم ہوتا ہے. تو جو شرک کا حکم ہے کیا وہی تصویر رکھنے کا حکم ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تصویر رکھنے سے منع کرنا، تصویر بنانے سے منع کرنا، یہ سد ذریعہ کے طور پہ ہے. اگر احادیث کو دیکھا جائے تو کچھ احادیث میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی ذی روح کی تصویر بنائی تو قیامت والے دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ احیو، بنی ہوئی تصویر کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ جو عزت والی جگہ نہیں ہے، جو بے عزتی والی جگہ ہے. مثلا آپ نے جو گھر کے انٹر ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ لوگ پاؤں رکھ کے آتے ہیں، وہاں پر اس کپڑے کو رکھ دیا اور لوگ اس پر پاؤں رکھ کے آتے تھے، تو ایک قسم کی اس تصویر کی مذمت ہوتی تھی، تو کوئی عزت والی جگہ نہیں تھی. اس طرح کے اور کچھ مثالیں بھی موجود ہیں. تو اسی وجہ سے یعنی سد ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اس وقت ڈیجیٹل تصویر کی بحث ہے، اس میں گنجائش پیدا ہوئی ہے. لیکن جو لوگ ڈیجیٹل تصویر کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیجیٹل تصویر پرنٹ کروائی جائے گی تو وہ بھی پھر اسی حکم میں آ جائے گی کہ اس کو رکھنا درست نہیں ہوگا. تو ڈیجیٹل تصویر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف عکس ہے،
یہ کوئی سالڈ فارم میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی بات کر کے تو اس کی گنجائش نکالی گئی ہے. اور اب گنجائش سے بھی زیادہ آگے معاملہ بڑھ گیا ہے. ہمیں مجھے یاد ہے ہمارے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے، جب ضرورت ہو تو وہ جائز ہے. لیکن انہوں نے جب دیکھا، دارالعلوم میں ہم جب پڑھتے تھے تو وہ جب کیمرے والا موبائل آیا نیا نیا، تو ایک کیوریاسٹی تو ہوتی ہے ایک نئی چیز آ جائے، تو وہ کیوریاسٹی وہاں پر طالب علموں میں بھی نظر آئی کہ ہر موقع کی وہ کوئی نہ کوئی کلپ بنانا، کوئی نہ کوئی تصویر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور کسی روحانی مجلس کا جو ڈیکورم ہوتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ تصویر بنانے کے چکر میں سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسی شدت کے ساتھ مسجد میں یا کسی روحانی مجلس میں تصویر سازی کو روکنا شروع کر دیا. اور ہمارے استاد مولانا عبد القدوس خان کارن صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ، جو جبھی ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بھائی، وہ آخری وقت تک اپنی تصویر بنانے والے کو سخت ڈانٹا کرتے تھے اور اس کا مخالف رہے. تو علماء نے اس بات کی اجازت تو دی، تصویر کا جتنا شیوع ہو چکا ہے اس کے وجہ سے، لیکن اس میں ایسا انہماک کہ آدمی اسی کا ہو کے رہ جائے، تو پھر اس کو انہوں نے ناپسند بھی کیا. اب کیونکہ یہ ذریعہ ابلاغ ہے میڈیا پہ، اور اس طرح، اور یہ ایک سورس آف انکم بھی ہے، تو اس تناظر میں جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، تو وہ ایک لطیفے کے طور پہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب کسی کی تصویر بن جاتی تھی تو وہ کہتا تھا استغفر اللہ، لوگ منہ چھپایا کرتے تھے. اور پھر تصویر کا زیادہ شیوع ہوا تو لوگوں نے تصویر بنانی شروع کی، اور پھر تصویر دیکھ کے کہنے لگے ماشاء اللہ. اور پھر جب کیمرے ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر وہ خود دوسروں کو کہا کرتے تھے یار ایک تصویر تو بنا دیں، اور جب وہ تصویر بنا دیتا تو پھر کہتے کہ جزاک اللہ. تو وہ کہا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ سے جزاک اللہ تک کا سفر یہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں سمجھنے سمجھانے کی بھی ہیں. پچھلے دنوں غامدی صاحب سے بھی ایک نشست میں یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یہ مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے 78 میں یا 80 میں یہ کہہ دیا تھا کہ تصویر کے معاملے میں معاملات بڑے یعنی جو رائے عام روایتی علماء کی ہے اس کا حشر نشر ہونے والا ہے. اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو یعنی چینلز پہ بیٹھے ہیں یا تو وہ علماء کرام ہیں. گویا کہ تصویر کی وہ ابتدائی شناعت جو کہ ابتدا میں ہونی چاہیے، ابتدا میں ہوتی تھی، اور اس کو بہرحال برا سمجھا جاتا تھا، تو وہ شناعت آہستہ آہستہ ذہنوں سے محو ہو گئی. تو سد ذریعہ تو ہے، لیکن کیا اب یہ شرک میں مبتلا کرنے کا سبب ہے یا نہیں رہا، اس پر بھی پھر بحث ہوتی ہے کہ اب تصویر کا اتنا شیوع ہو گیا اور لوگوں کو علم کا اتنی معلومات آ گئی ہیں کہ اب اس کی وجہ سے کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو آپ حضرات کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی سوال ہے تو فرمائیں. اگر استاد جی واقعہ کہیں تو میرے ساتھ پچھلے ویک ہو چکا ہے یہ. جی کیا استاد جی یہ میں ادھر قریب سکول میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، تو ادھر ایک مولانا صاحب ہیں سکول میں پڑھاتے ہیں. جی تو وہ یہ جو ابھی گزرا ہے پچھلا 5 جو تھا ٹیچر ڈے، جی جی تو اس پہ انہوں نے تصویریں بنوائی. تو وہ کہتے کہ یہ مجھ سے کہتے کہ یہ سارا حرام کام ہے، آپ تصویریں ان کی کھینچ رہے ہیں،
یہ کام کہاں سے جائز ہے، مجھے اس کا ثبوت دے، یہ سارا حرام ہے، اچھا یہ مجھے اس کا ثبوت دے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تصویریں خود بھی کھینچ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت دیں مجھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے ان سے بڑی مشکل جان چھڑوائی۔ اچھا لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان احادیث میں جس مقصد کے لیے تصویر کی اور کتا رکھنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے، تو اس کو وہ کسی نہ کسی درجے میں برقرار رکھنا ہی قرین مصلحت ہے۔ اگر ہم ان کو بالکل ہی ایسا کر دیں گے کہ کسی درجے میں بھی شناعت باقی نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان احادیث کا پھر کیا محل رہ جائے گا۔ اور بہرحال یہ ایک ذریعہ تو ہے ہی بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مفاسد کا بھی ذریعہ ہے جن کو ہم روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اس حوالے سے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ سر شادیوں پہ نا اکثر میں بہت زیادہ تصویریں سب کی بناتی ہوں، کیونکہ میرے کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا ہے، تو سارے پھر مجھے جی کہتے ہیں تو تصویر بھی اچھی بنا لیتی ہوں۔ جی تو پھر کیا کیا کروں؟ تو کیا کیا جائے، آپ بھی علماء میں شامل ہیں، علماء کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے بہت سارے معاملات میں۔ جی، اور سر خود بھی نا کبھی کبھی ہم اپنی بھی تصویریں بنا لیتے ہیں، سیلفیز۔ اب یہ دیگر علماء سے مشورہ کر لیں، باقی علماء کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ استاد جی اس وہ میں یہ سر والا فیکٹر ہے کہ جی جس طرح لائنی ہے یا بقوری ضرورت تک، اس کی کوئی لمیٹیشن، کوئی مطلب لمٹ ہے کہ بھائی اب جس طرح شادی وغیرہ میں ہے نا، بعض تو بالکل لغو سی صورتحال بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کی بھی اپنی کچھ کیٹیگرائزیشن نا، کچھ کیٹیگری ہوتی ہے کہ چلو جی کوئی شرم حیا تھوڑا سا نا حیا کے دائرے میں ہے، کچھ تصویر ایسی ہوتی ہے جو بالکل ہی دوسری میں ہے۔ تو کیا اس طرح کچھ اور فیکٹرز وغیرہ کے ساتھ ملا کر کچھ نئے تجدید قسم کا کچھ اس میں بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں احادیث میں جو صورتحال آئی ہے نا، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کچھ لیمیٹیشنز برقرار رہیں، اور مصلحت بھی اسی میں نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کی تصاویر نہیں ہے، اب یہ ملا عمر، اس کی کوئی تصویر عام طور پہ نہیں ملی لوگوں کو، تو ایک وجہ ان کے اس طرح روپوش ساری مزاحمت کے زمانے میں رہنے کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے، تو ان کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اور ہمارے ہاں جو دوسروں کی تصاویر کو بطور بلیک میلنگ کے یوز کرنا، اس طرح کے بہت سارے مفاسد ہیں جو تصویر کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اگر یہ شناعت یہ کسی نہ کسی درجے میں لمیٹائز کرنے کے لیے استعمال ہو تو یہی بہتر ہے۔ باقی بہت سارے معاملات میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جمعیت علماء ہند کے بڑے بیدار مغز مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا، پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، کہ جب نوٹ کے اوپر تصویر چھاپی گئی، اب نیا نیا کام تھا، تو لوگوں کے دل کے اندر تصویر کی جو شناعت تھی خصوصاً مسلمانوں کے، انہوں نے بڑے سوالات کھڑے کیے۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت یہ نوٹ پر تصویر لگی ہوتی ہے تو اس کا کیا کریں، اس کو رکھنا جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے، یعنی ان کا جواب مختصر ہے لیکن بڑا حالات کو اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، میرا فتویٰ رہ جائے گا اور نوٹ چل جائے گا، نوٹ نہیں رکنے والا۔ تو میں اگر فتویٰ دے بھی دوں تو وہ رہ جائے گا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، اور نوٹ چل جائے گا۔
تو بعد میں ایسا ہی ہوا. ابھی اگر یہ کیمرے موبائل کے اندر کیمرے ہر ہاتھ میں موجود ہیں، اس میں تصویر کی حرمت یا تصویر کی شناخت کے بارے میں بات کی جائے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ بلکہ شاید اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کے مخالف کھڑے ہوئے زیادہ آپ کو ملیں گے لوگ. تو جو ابتلاء عام ہو جائے، جس میں لوگ مبتلا ہو جائیں، اتنے زیادہ سوسائٹی پوری مبتلا ہو جائے، تو اس میں پھر آپ جو دوسرا پیٹرن ہے، مثلا میں نے یہ کہا کہ یہ سد ذریعہ کے طور پہ ہے، تو سد ذریعہ شرک سے بچانے کے لیے تھا، تو کیا اب یہ سد ذریعہ کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا؟ کیا آج تصویر کسی شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے؟ تو اس پہ پھر بات ہوگی. اور ابھی کچھ لوگ اس پہ بات کر بھی رہے ہیں کہ اب یہ سد ذریعہ نہیں رہا، کیونکہ کسی تصویر کی وجہ سے لوگ اب یعنی اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کو ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہ سب انسان ہیں اور ان کی کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. تو گویا کہ یہ شرک کی طرف لے جانے کا سبب نہیں رہا. تو جب سبب نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سد ذریعہ کے طور پہ اس کو روکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا. تو پھر اس طرح کی بحث ہوتی ہے. تو آپ جو علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں بالکل ابتدا سے، تو ان کی تحریریں پڑھیں یا پھر ان کی گفتگو سنیں تصویر کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ موقف وہاں پر آپ کو ملے گا. مثلا غامدی صاحب کا ہی اگر تصویر کے حوالے سے موقف کہیں پہ سننے کا موقع ملے تو اس کو سنیں، وہ دلچسپ چیز نظر آئے گی اس میں. تو گویا کہ یہاں پر بحث کا جو بنیاد ہے وہی ایسی پلٹ جائے گی کہ جس مقصد کے لیے تصویر سے روکا گیا ہے، اب وہ مقصد ہی گویا کہ اس بحث میں نہیں آ رہا. تصویر کو بطور تصویر کے دیکھا جا رہا ہے، تصویر کو شرک کی طرف لے جانے کے ذریعے کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لمٹائز اسے ہونا چاہیے، لمٹس آنی چاہیے، تو وہ بھی آپ تصویر کی جو برائیاں ہیں اس پر بحث کریں گے. تصویر استعمال ہوتی ہے، جی تصویر ایسے ہوتا ہے، وہ لیک کرتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ شرک کے ساتھ ربط کر کے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس لیے منع ہے کیونکہ یہ شرک تک لے جاتی ہے، تو یہ بحث آپ کو نہیں ملے گی. تو چیزوں کی کایا پلٹ ہو جائے تو اس میں پھر بحث بھی تبدیل ہو جایا کرتی ہے. ہاں جی، کوئی اور اس میں کوئی اضافہ سر کرنا چاہیے؟ 2007 میں میں عمرے پہ گئی، 2008 میں حج پہ گئی. دونوں سال ہی نا وہ جب ہم حرم میں داخل ہوتے تھے مسجد میں تو چیکنگ والے نا موبائل لے لیتے تھے، وہ موبائل ہم باہر جمع کروا کے پھر اندر جاتے تھے. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا. اب میں اس رمضان میں جب گئی ہوں عمرے پہ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی پکنک پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی تصویریں بنا رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے. ویڈیو کچھ لوگ تو پورا طواف اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ہی کرواتے تھے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو خواتین پیچھے وہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ پھر وہ لوگ جو فیس بک پہ دیتے ہیں تصویریں ادھر ادھر، وہ پھر ان خواتین کے بھی بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں تصویریں. ظاہر ہے وہاں پہ تو جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پردہ تو نہیں کیا ہوتا نا خواتین نے. تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی. دیکھیں ابھی آپ تصویر پہ جو بحث کریں گے نا وہ اس تناظر میں کریں گے. وہ عبادت کا لطف نہیں رہا، عبادت کی چاشنی نہیں رہی، وہ پکنک بن گیا ہے اور خواتین کی تصویر نہیں بننی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب اس میں جی یہ بحث نہیں ہو رہی کہ یہ شرک کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا. تو اس جی تناظر میں جس طرح بہت ساری دوسری چیزوں پر روک لگ جاتی ہے، قانون بن جاتے ہیں، تو اس طرح اگر یہاں پر بھی کوئی ایسی روک لگتی ہے تو وہ لگے گی. لیکن اس کو اس تناظر میں کہ یہ شرک تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہونے کی وجہ سے منع ہے، تو وہ بات آج کل نہیں کی جا رہی. لیکن بہرحال کسی بھی حوالے سے اس کو تھوڑا سا حدود میں لے آنا چاہیے.
اگلی روایت پڑھے جی. ایک منٹ، میرا ایک اور سوال ہے کہ ہم نے اپنے موبائل میں بہت ساری ایپس کی ہوتی ہیں قرآن کی، تفاسیر کی اور اس طرح سے، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، کسی کو بیگ نہیں دے سکتا، ساتھ لے جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ موبائل تو اسی میں ہوتا ہے، تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ کس چیز کا گناہ؟ ضرورت پڑتی کہ موبائل کے اندر ہم نے نا بہت ساری ایپس کی ہوئی ہیں قرآن کی، تو یہ احادیث کی، جو بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، واش روم میں لے تو کے میں نے جانے کہا کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، کہ موبائل پھر جب کوئی نہیں ہوتا کوئی اور، تو پھر خود ہی ظاہر اس کو کیری کرنا ہے، اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس کا کیا اب حکم ہے؟ دیکھیں موبائل کی جو صورتحال ہے نا، اس میں یہ پروگرام ہے سارے، تو جب تک وہ پروگرام کلوز ہے، آپ نے اس کو آن نہیں کیا، آپ اس کو ایکٹیو کر کے سامنے نہیں کر رہے، پڑھ نہیں رہے، اس وقت تک ٹھیک کوئی ہے، حرج نہیں ہے، آپ کے جیب میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی طرح ٹھیک یہ ہو گیا، تعویذ وغیرہ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حافظ قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن تو ہے نا، وہ دل کہاں جی چھوڑ کے جائے گا وہاں واش روم میں جاتے ہوئے. صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ طفیل احمد صاحب، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں جی. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. سر جی یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ یہ تصویر میں یہ شرک کی جو علت ہے سر، اس کا بھی ذکر کہیں ہے یا مطلب یہ کہاں سے نکلی ہے کہ اس میں شرک کی جو علت ہے نا، کیونکہ جاندار کی تصویر میں تو یہ جانوروں کی تصویر بھی آ جاتی ہے، جی تو جی، اس میں تو شرک کا احتمال بہت کم ہوتا ہے. ہاں جی، یہ جو ہندو لوگ ہیں، یہ جانوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہاتھی ہے، گائے ہے، سانپ ہے، تو ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مجسمہ سازی. تو شرک جب پھیلتا ہے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. تو تصویر کوئی بھی ہو ذی روح کی، تو اس کی عبادت کا بہرحال کوئی نہ کوئی آپ کو نشان مل ہی جائے گا مشرکین کے ہاں. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں یعنی منع کی جانی چاہیے سد ذریعہ کے طور پہ. اچھا، اس کا کہ یہ شرک کے ساتھ نتھی ہے، یہ باقاعدہ جہاں پر یہ احادیث ہیں، محدثین نے اس کی وجہ ہی یہ بیان کی ہے کہ یہ شرک کی ابتدائی چیزیں ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور جب فتح مکہ کے موقع پر وہ بت گرائے گئے تھے، تو اس وقت خانہ کعبہ کی دیواروں پر تصاویر بھی تھیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا. تو اس تناظر میں اس کو شرک کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ موجود ہے، روایات بھی کچھ ایسی ہیں، اور محدثین بھی اس کو جب ان ایسی احادیث کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے شرک کے ساتھ ہی نتھی کر کے کرتے ہیں. جی جی تو استاد خیر جی بھائی. ٹھیک ہو گیا، شکریہ جزاک. جی شفیق سر صاحب. یہ تو سائنس شفیق صاحب کا ہاتھ اسٹوڈینٹس ہیں، کھڑا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، وہ کر لیں بات. جی ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی بس میرا ایک تبصرہ یا میرا ایک ہے کہ اگر اس میں دیکھیں ہم احتیاط کا پہلو اختیار کریں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون علماء کی محافل میں اس حد تک ہے کہ جیسے اب ہم بالکل دوسری ایکسٹریم پہ جا کے یہ کہ جو نقطہ نظر ایک یہ رہا ہے وہ نقطہ نظر بالکل کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا. اس قدر تصویر کشی کی جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی چھٹا ساتواں فرض ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں کم از کم علماء کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح کی محافل میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ ایک اس کی ضرورت کیا ہے. یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ اس کی اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ضرورت ہے اس کی. بہت زیادہ ایک غیر محتاط رویہ صرف ایک غیر ضروری چیز کے لیے اپنایا جائے تو یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. جی جی، آپ کی رائے بڑی اچھی ہے. دیکھیں ضرورت اگر دیکھیں تو تصویر بنانا یہ ایک بن گیا کیریئر
سورس آف انکم، یہ یوٹیوب پہ اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ اس طرح کی یہ بڑا سورس آف انکم بن گیا. اور جہاں پہ آپ علماء کو مسجد میں 10,000 15,000 20,000 دیں گے جس سے ان کا گھر بھی نہیں چلے گا، تو آپ بتائیں مجھے کہ میں جو بڑے علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. علماء میں جب آپ بات کریں گے تو پھر وہ ساری سطحوں کے آئیں گے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح ہے اور اس کو کسی ایسی ذریعے سے رزق ملنے کی توقع ہے، اور اس میں تصویر سازی یا کوئی بیان ریکارڈ کرنا یا کوئی اس طرح کی کسی بھی حوالے سے کسی بھی بہانے سے، تو انسانی فطرت ہے یہ کہ وہ اس کی طرف جاتا ہے. اور پھر یہ جو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے، اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر صاحب رائے آدمی اپنی رائے کو یعنی ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ اس کو پسند کرے گا کہ وہ ہائی لائٹ ہو. تو یہاں پر تو وائرل ہونے کے لیے یہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے. تو اس میں اگر مولوی بہہ جائے، مولوی کا مطلب جو آج کے دور کا یہ آپ کہہ لیں کہ 80 کی دہائی کے بعد کے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری تبدیلیاں جن کے سامنے ہوئی ہیں تصویر سے، یعنی استغفر اللہ سے ماشاء اللہ تک، جزاک اللہ تک، تو آپ اس کو سوشل سٹڈی کا اگر مرکز بنائیں گے تو آپ اس کی وجوہات پتہ چلیں گی. بلکہ اب تو بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بھائی ہماری بات تو پہنچتی ہی نہیں ہے اگر ہم یہ نہ کریں. مثلا ابھی وفاق المدارس نے ایک کنونشن کیا ہے خیر المدارس میں، وہاں پر میڈیا کوریج یہ باقاعدہ طور پہ اس کنونشن کا لازمی حصہ تھی. اور ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے میڈیا ونگز ہیں پورے کے پورے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج ہم، یعنی جو لوگ اس کو برا سمجھ کے بھی کر رہے ہیں، تو برا سمجھے نہیں جا رہا نا. علماء بھی، یعنی علماء کی یہ جو مختلف سطحیں ہیں ان میں بھی اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ وہ ایک ضرورت سمجھتے ہوئے، ایک ناگزیر ضرورت سمجھتے ہوئے اس میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ہم کوئی ایسی تصویر کشی کریں، ایڈیٹنگ ایسی کریں کہ جو لوگوں تک پہنچے اور لوگ ہماری بات کو سنیں. تو وہ اس تناظر میں ابلاغ اور بلاغ کے تناظر فرمایا نا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ان علماء کے درمیان میں بیٹھے نا تو یہ ضرورتیں بہت ساری آپ کو نظر آئیں گی جیسے میں نے ابھی بتایا ہے. تو وہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ نوٹ چل جائے گا میرا فتویٰ نہیں چلے گا، تو وہ صورتحال ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. باقی اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک فضل کرے. ہاں جی سر اس میں میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے سائنس اسٹوڈینٹس ہیں، آپ نے بھی ایف ایس سی کی ہے، تو ہمیں تو بہت ساری تصویریں بنانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح مونٹسری کی ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو تصویریں بنا بنا کے سکھاتی ہیں. تو اس کا لیے تو پھر وہ تو ان کا مقصد تو صرف سکھانا ہے نا کہ بچے کو پتا چل جائے کہ یہ چیز ہے، وہ شرک تو نہیں اس میں آتا نا. دیکھیں یہ سد ذریعہ کا یہی معنی ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں گنجائش نکالتے ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے. اس کا جو شرک ہے، جو حرام چیز ہے، اس جیسا مطلب نہیں ہوتا. تو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے اگر آپ یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو جس طرح دیگر ضرورت کے لیے تصویریں بن رہی ہیں تو وہ تو پھر ایک اہم اور ضروری مقصد ہے، اس کے لیے بھی بن سکتی ہیں. جی ثاقب صاحب. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم سر اس میں السلام. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو اس کی شناخت ہے یا اس پہ جو زیادہ سختی تھی وہ پہلے تھی، اور جو آخر میں حضور نے تھوڑی سی اس پہ نرمی کر دی تھی. اس پہ کچھ واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو چادر لی اس کے اوپر کچھ بنے ہوئے تھے، جانوروں کی تصویریں تھیں. اسی طرح حضرت عائشہ کا واقعہ ہے جس میں ان کے پاس وہ جو گھوڑا تھا پروں والا اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو اس پہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ شروع میں جیسے قبرستان میں شروع میں جانے پہ حضور نے کافی زیادہ منع کیا تھا اور بعد میں اجازت دی تھی، اسی طرح تصویر کے معاملے میں بھی شروع میں سختی زیادہ تھی اور آخر میں تھوڑا سا
حضور نے اس پہ شاید گنجائش دے دی تھی یا اس پہ اتنی سختی نہیں کی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ترتیب کے ساتھ روایات کو دیکھا جائے تو یہ اس سے یہی پہلو جھلکتا ہے. میوزک کے بارے میں بھی یہی پہلو جھلکتا ہے. وہ کتاب آپ نے اسلام اور موسیقی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس میں انہوں نے یہی پیٹرن اختیار کیا ہے، اسلام میں موسیقی کیسے حرام ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بالکل ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شراب کی حرمت کی ابتدا میں وہ مزفت نقیر وغیرہ وغیرہ ان برتنوں کے استعمال سے بالکل روک دیا تھا، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ان کو دھو کے استعمال میں لے آئیں، تو آپ نے پھر اس کی اجازت دے دی تھی. تو بالکل ایسے ہی یہ جو سدے ذرائع ہوتے ہیں اس میں یہ گنجائشیں برقرار رہتی ہیں. تو تصویر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، اور اسی طرح موسیقی کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے. تو اب جو لوگ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بدل گئی اور تصویر سازی کا شرک کے ساتھ کوئی ربط نہیں رہا، اس کو آپ بالکل الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر یہ سد ذریعہ کی بحث سے نکل جائے گا. پھر اصلاً اس کا استعمال اچھا یا برا وہ اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یعنی اس کی گنجائش آپ نے ذرا جو پہلے سختی تھی اس میں نرمی کا پہلو اختیار کیا تھا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. آج تو ایک کی روایت میں سارا کلاس گزر گئی ہے. جی سر. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس تحویل وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا انبسط قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي عليه السلام اخبره ان عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدت رجلا سواغا في بني كينقاع ان يرتحل معي فناتي بإزخر فأردت أن أبيعه من السواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي من الأكتاب والغرائد والهبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارف. سر یہ اوپر وہ سوال آ رہا ہے جی. جی آپ پڑھیں، سوال بعد میں دیکھیں. نہیں سر وہ نا پھر نیچے سے نظر نہیں آتا. اچھا یہ تھوڑا سا سر بڑا کریں اس کو. نہیں ٹھیک ہے. اب فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ، ایک منٹ سر وہ جی ٹھیک ہے. فائزہ آنا بشاری فیہ قد اجبت اسلمتہما و بکیرت خواسرہما و اخذ من اکبادہما فلم املک عینیہ حین رأیت المنظر قلت من فعل ھذا قالوا فعلہ حمزۃ بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار وعنده كينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء فوسب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبكر خواسرهما وأخذ من أكبادهما
قال علی فانطلقت حتى ادخل على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعنده زید بن حارثة وعرف النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي لقيت فقال ما لك قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأيتك اليوم ادا حمزۃ علی ناقتیہ فأجب اسنمتہما وبکر خواصرہما وہاہ ذا فی بیت معہ شرب فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردائہ فارتدى ثم انطلق يمشي فاتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة سامل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سامل فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. ہاں جی، یہ روایت ہے، کافی لمبی ہے. حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک لڑائی کے بارے میں ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ بدر میں شریک ہونا اور جنگ بدر کی غنیمت میں سے آپ کو یہ 2 اونٹنیاں ملنا یا ایک اونٹنی ملنا، یہ اس کے تذکرے کی وجہ سے امام بخاری اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھ لیا واقعہ، امید ہے کہ اس کی عبارت سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر. یہ جو من المغنم یوم بدر ہے، اس کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ روایت لائے ہیں. شارف ایک نوجوان اونٹنی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتانی مما افاء اللہ علیہ من الخمس یومئذ، اسی دن آپ کو جو 5واں حصہ ملا تھا اس کا مال غنیمت کا، بدر کی غنیمت کا، تو آپ نے اس میں سے ایک اونٹنی مجھے الگ سے دی تھی. فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ تھا، جب میں حضرت فاطمہ سے شادی کا ارادہ کر رہا تھا. ابتنیہ کا مطلب ہوتا ہے رخصتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں جب میں ارادہ کر رہا تھا تو میں نے ایک سنار کو تیار کیا. فی بنی قینقاع کا، بنو قینقاع کا وہ آدمی تھا کہ وہ میرے ساتھ جائے، ان یرتحل معی، وہ میرے ساتھ جائے اور ہم اذخر لے کر آئیں. لمبی لمبی گھاس ہوتی تھی تو وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی تھی، اور لوگ اس کو کاٹ کے پھر بیچا بھی کرتے تھے اور اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شادی کے خرچے وغیرہ کے انتظامات میں تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس کے ساتھ اذخر گھاس لانے کا ارادہ کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ ان ابیعہ من السواقین، کہ میں اس کو بیچ دوں گا ان سناروں کے ہاتھ، اور ہم اس سے میری شادی کے ولیمے میں مدد لیں گے اس پیسے سے جو اکٹھے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں بین انا اجمع لشارفیہ من الاقطاب والغرائر والحبال. اقطاب جو اس پر پالان ڈالتے ہیں، غرائر جو ٹوکریاں جس پہ انہوں نے وہ لے کر آنا تھا اذخر کو، اور حبال رسی. تو کہتے ہیں میں یہ جمع کر رہا تھا اور میری دونوں اونٹنیاں مناخانی الی جنب حجرۃ رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے حجرے کے پہلو میں بیٹھی تھی. تو میں نے جو جمع کرنا تھا جمع کیا، اور فیضا انا بشارفیہ قد اجبت اسنمتہما، میں اپنی اونٹنیوں کے جب قریب پہنچا تو اسنمتہما، ان کے کوہان کو کاٹ دیا گیا تھا. اسنما وہ کوہان کو کہتے ہیں،
وبقرت خواصرہما، ان کے جو کوکھیں تھیں پہلو ان کو چیر دیا گیا تھا، وأخذ من اکبادہما، اور ان کے اندر سے جو کلیجہ تھا ان کا وہ نکال لیا گیا تھا، یعنی کہ اونٹنیوں کو مار دیا گیا تھا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فلم املک عینیہ، میرا اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں رہا، یعنی میں رو پڑا، حین رأیت المنظر، جب میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو نوجوان آدمی تھے تو کافی دکھ ہوا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا من فعل ھذا، کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب، جو حضرت علی کے چچا تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، اور وہ اس گھر میں ہیں فی شرب من الانصار، انصار کے شراب سے لطف اندوز ہونے والے ایک گروہ کے ساتھ، وَعِندَهُ قَيْنَةٌ، ان کے پاس ایک گانے والی خاتون بھی ہے اور ان کے ساتھی ہیں۔ فقالت فی غنائها، اس عورت نے اپنے گانے کے دوران یہ جو جملہ کہا، الا یا حمزہ لشرف النواء، کہ اے حمزہ، حمزہ کو مخاطب کر کے، تو عرب لوگ شاعری میں تو کافی مانے ہوئے تھے، تو اس نے پھر حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو اونٹنیاں ہیں شروف النوائی، یہ جوان اونٹنیاں بیٹھی ہیں۔ تو کوئی ایسا جوش آیا حضرت حمزہ کو کہ وہ اٹھے اور جا کے تو تلوار چلائی، اور فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، ان دونوں کے کوہان کاٹ دیے اور ان کی کوکھیں چیر دیں اور ان کے جو کلیجے تھے وہ نکال دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں عمر میں، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن عمر میں حضرت علی سے کافی بڑے ہیں۔ حضرت علی نے فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس زید بن حارثہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر یہ کیفیت دیکھ کر پہچان لیا کہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا ما لکا، کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ما رأیتک اليوم، کہ اللہ کے رسول آج سے زیادہ مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا، ما رأیتک اليوم، آج کی طرح کا واقعہ میرے سامنے پیش نہیں آیا۔ ادا حمزہ تو علی ناقتیہ، حمزہ نے حملہ کیا میری اونٹنیوں پر اور ان کی کوہانیں کاٹ دیں، ان کے کوکھیں چیر دیں، اور وہ اب ایک گھر میں شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہا ہوا ذا فی بیت، تو فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائی فرتدا، آپ نے وہ چادر اوڑی اور پھر ان کے ساتھ چلے، اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، یہاں تک کہ ہم اس گھر کے قریب پہنچ گئے جس میں حمزہ تھا۔ آپ نے اجازت مانگی، فاستأذن علیہ فأذن لہ، حضرت حمزہ نے آپ کو اجازت دی، تو اندر جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت شروع کر دی، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو حمزہ سمیل، یہ مدہوش تھے، شراب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، محمرۃ عیناہ، ان کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ حضرت حمزہ نے اس وقت فنظر حمزہ تو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور پھر صعد نظر کو اٹھایا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سارا سراپا دیکھ کر گھٹنوں کی طرف گئے، پھر نظر اوپر کی، فنظر الی وجہہ، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے یہ کہا هل انتم الا عبید لابی، تم نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام ہو۔ تو وہ نشے کی حالت میں حضرت حمزہ نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ انہ سمل، یہ نشے میں ہیں۔ تو فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ القہقرہ، قہقرہ کا لفظ ہوتا ہے الٹے پاؤں پلٹ جانا، ناکسہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اسی طرح آہستہ آہستہ پیچھے پلٹ کے تو وہاں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ وخرجا، آپ نکلے، وخرجنا معہ، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل آئے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ صرف جنگ بدر کی غنیمت سے ملنے والی اونٹنیوں کے تذکرے کی وجہ سے ہے۔
اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے عام شراب پلائی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں لڑائی ہوئی تھی اور اونٹ کی ہڈی مار کے ایک دوسرے کا سر پھاڑے تھے صحابہ کرام نے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، تو 7ویں سپارے کی آیات نازل ہوئی تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو وہ پھر حکم تھا یعنی شراب کی حرمت کا آخری حکم، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں، 2-3 روایات پڑھ لیں تاکہ چیزیں۔ جی سر، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ جب کوئی بندہ نشے میں ہو یا وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ کوئی بات سننا ہی نہ چاہے، تو اس کے سامنے بات پھر نہیں کرنی چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش۔ جی بہت زیادہ غصے میں ہے کوئی آدمی، آپ سے باہر ہوا پڑا ہے، جی پھر بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں اور اس کے اس غصے کی کیفیت کو یعنی اتر نہ دیں، پھر اس کے عقل کام کرے گی اور اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں جی پڑھیے آگے، آپ کا مائک جی بند سر، ہو میں گیا۔ پڑھ رہی، جی مائک بند تھا، میں پڑھ رہی تھی۔ قال حدثني محمد بن عباد قال اخبرنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن ماكلي ان عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال انه شهد بدرا۔ جی امام بخاری یہ سہل بن حنیف کے جنازے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سہل بن حنیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ مواخات بنائی تھی سہل بن حنیف کے ساتھ، اور اس لیے حضرت علی کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تکبیروں کا تھا، اس لیے 4 تکبیریں ہی رائج ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور ان کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں 6 تکبیریں کہیں۔ تو کبر علی سہل بن حنیف، اس کی تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے۔ تو امام بخاری نے ان کا تذکرہ صرف اس جملے کی وجہ سے کیا ہے، انہ شہید بدر، کہ وہ میدان بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا جی، اگلی روایت ذرا لمبی ہے تو ایکسکیوز ہم می سر، یہ جی مواخات مدینہ میں تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا تھا، یہ روایات میں میرے خیال میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی بھی بنایا تھا، لیکن انصار کے ساتھ، انصار میں سے جس کے ساتھ آپ کی مواخات قائم کی تھی تو اس میں سہل بن حنیف تھے۔ ان کا تذکرہ ٹھیک آتا ہے، محدثین اس حوالے سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی اسی حوالے سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، یہاں پہ روکتے ہیں، ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو 4005 نمبر حدیث سے، یہ لمبی حدیث ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ اچھا، تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں، اگر نہ پھر ہم بریک کرتے ہیں۔ 9:05 پہ انشاءاللہ دوبارہ کلاس سٹارٹ ہوگی۔ جی سر ٹھیک ہے، بریک لے ٹھیک لیں۔ ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انشاءاللہ 9:05 پہ